محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوفناک ایکسیڈنٹ کی کال ملی۔ میں ایمبولینس لے کر موقع پر جا پہنچا۔ وہاں ایک نوجوان خون میں لت پت پڑا تھا، جس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اسٹریچر پر ڈالا اور ہسپتال لے جانے لگا۔ راستے میں اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مدھم آواز میں کہا، بابا۔ کہا، میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے غور سے اس کے ہاتھ کا کڑا دیکھا، جو میں نے اپنے بیٹے کو سالگرہ پر تحفہ دیا تھا۔ میں دھاڑے مار کر رونے لگا، لیکن آپریشن تھیٹر کے باہر ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکا آپ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اس نے آپ کے بیٹے کا کڑا اس لیے پہنا تھا کیونکہ… میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اب تک 3 ایمبولینس جا چکی تھی۔ 2 دفعہ میں نے ان لوگوں سے گزارش کی تھی، میں چلا جاتا ہوں، مگر انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ابھی کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا جس میں آپ کی ضرورت پڑے۔ آپ ایک بہت اچھے ڈرائیور ہیں، آپ ان چھوٹے کیسز میں نہیں جائیں گے۔ جب کوئی بڑا مسئلہ ہوگا ہم آپ کو وہاں بھیجیں گے۔ یہ بات حقیقت تھی۔ میں بہترین ڈرائیور تھا، کتنا بھی رش ہو بآسانی ایمبولینس لوگوں سے باتیں کر کے اپنی نکال لیتا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک انٹرکام بجا تھا اور کوئی اطلاع ملی تھی۔ کال سننے والے سٹاف کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ اس نے جی بول کر فون رکھ دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اسلم بھائی، گاڑی نکالیں اور فوراً شاہ فیصل کے روڈ پر پہنچ جائیں، وہاں پر ایک بہت خطرناک حادثہ پیش آیا ہے۔ آپ ہی جائیں، میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کم عمر نوجوان ہے، کافی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میں فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ دل کی رفتار حد سے زیادہ کئی حد تک بڑھ گئی تھی۔ نوجوان سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے نوجوان لڑکوں کے ایکسیڈنٹ پر ہمیشہ ہی تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو بھی جوان کر دیا تھا۔ میں بس اسی سوچ کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتا تھا کہ کبھی اس طرح مجھے میرے بیٹے کے ایکسیڈنٹ پر نہ جانا پڑے۔ اس کو بائک دلاتے ہوئے بھی میں نے 1000 نصیحتیں کی تھی کہ کبھی بھی 50 سے زیادہ سپیڈ نہیں رکھنا۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، ہمیشہ اپنی حفاظت کرنا۔ تمہارے علاوہ میرا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی تیز رفتاری سے بائک نہیں چلائے گا۔ نہ جانے کیوں سوچ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ دل و دماغ عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کا سفر میں نے سیکنڈ میں عبور کیا تھا اور مین روڈ پر پہنچ گیا تھا۔ دور سے ہی مجھے لوگوں کی بھیڑ نظر آ گئی تھی۔ ایمبولینس کے پہنچتے ہی بھیڑ جھٹنے لگی اور لوگوں نے ہمیں راستہ دے دیا تھا۔ میرے ساتھ میرا ایک سٹاف ممبر بھی تھا جو اسٹریچر پکڑنے میں مدد دیتا تھا۔ میں جیسے ہی اس نوجوان کے پاس پہنچا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ بہت ہی ہلکی عمر، تقریباً 18 یا 19 سال، اور اس کی حالت عجیب تر تھی۔ ہر طرف اس کا خون پھیلا ہوا تھا، چہرہ بالکل مسخ ہو چکا تھا، ہاتھ پاؤں بے حد زخمی تھے، ہر شے اس کی متاثر ہوئی تھی، لیکن اب بھی سانسیں باقی تھیں۔ خدا تنکے میں بھی جان ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں نے وقت ضائع نہیں کیا، اپنے ساتھی کو فوراً اس بچے کو اسٹریچر پر ڈالنے کا اشارہ کیا تھا اور فوراً ہم نے اسے ایمبولینس میں شفٹ کیا تھا۔ میں نے ارد گرد لوگوں پر ایک نظر ڈالی، شاید کوئی اس کے ساتھ ہو، لیکن سب ہی مسافر تھے، کسی نے بھی چلنے کے لیے حامی نہیں بھری تھی۔ آج کل کے دور میں ہر شخص اپنے لیے گھبراتا رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کچھ نہ ہو جائے، پولیس ہمیں بلا وجہ کسٹڈی میں نہ لے لے۔ میرے ہاتھ پاؤں عجیب سے ہو گئے تھے، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ڈرائیونگ کر پاؤں۔ میں نے اپنے ساتھی کو گاڑی چلانے کا حکم دیا تھا اور اس لڑکے کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گیا تھا۔ وقت کم تھا، اس لیے میرے ساتھی نے کوئی بھی ڈرامہ نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے اپنی جگہ سنبھال لی تھی۔ گاڑی فوراً ہی ایک سرکاری ہسپتال کی جانب گامزن ہو چکی تھی۔
میں اس لڑکے کو نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ نہ جانے یہ کس کا لال ہے، اتنی کم عمر کا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی ماں اور اس کے باپ کا کیا ہوگا۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا جب اچانک میری نگاہ اس کی کلائی پر گئی تھی، اور اگلا لمحہ میری جان نکال چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لال کڑا تھا جو میری بیوی نے میرے بیٹے کے ہاتھ میں منت کا پہنایا تھا۔ کیا یہ میرا بیٹا تھا؟ ایک لمحے کے لیے میری جان نکل گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہو، یعنی اس لیے میری حالت اتنی بے جان ہو رہی تھی۔ میرا بیٹا بھی اسی عمر اور اسی جسامت کا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور اگلے ہی لمحے میں دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ قاسم، یہ تم ہو؟ اللہ کی پناہ، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ میرے بچے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم تو تیز رفتار گاڑی نہیں چلاؤ گے، یہ تم اپنے ساتھ کیا حرکت کی ہے؟ قاسم، ہوش کرو، میں تمہیں اس طرح کھو نہیں سکتا، تمہاری ماں مر جائے گی۔ قاسم، آنکھیں کھولو۔ ابھی میں چیخ چلا ہی رہا تھا جب اچانک اس کی گرفت میرے ہاتھ پر جمی تھی۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جب اس کے ہونٹ ہلکی سی جنبش میں آئے۔ بابا! اور یہ آخری لمحہ تھا میرے جذبات کو تڑپانے کے لیے۔ میں فوراً سے اس کے نزدیک ہوا تھا اور چلا کر بولا، بابا کی جان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے، تم اپنے بابا جان پر حوصلہ رکھو، بھروسہ کرو۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہاری ہر تکلیف دور ہو جائے گی، بس حوصلہ کرو۔ یہ کہتے ہی میں نے ایمبولینس کی کھڑکی پر ہاتھ مارا تھا۔ ڈرائیور کا دھیان جیسے ہی میری طرف گیا، میں فوراً چلا کر بولا، گاڑی تیز بھگاؤ، یہ میرا بیٹا ہے۔ میری بات سنتے ہی اس کی حالت بھی عجیب ہوئی تھی، لیکن اس نے گاڑی کو قابو میں رکھا تھا اور رفتار کو بڑھا دیا تھا۔ چند لمحے بعد گاڑی ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کو گاڑی سے نکال کر اسٹریچر پر منتقل کیا تھا، اور فوراً اسے ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میں وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری سانس چھین لی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں مسلسل اپنی نفی کر رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا، یہ ایک خواب تھا اور میں ابھی جلد اس خواب سے بیدار ہونے والا تھا۔ میں بار بار خود کو یہی سمجھا رہا تھا، جب اچانک میرے ساتھ موجود ساتھی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور نرمی سے بولا، حوصلہ کرو، تمہارے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تنکے میں بھی جان ڈال دیتا ہے، تم بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا۔ کیا واقعی میرا بچہ بچ پائے گا؟ لیکن جو حالات تھے اس کے پیش نظر یہ کہنا درست نہیں تھا۔ کیا میں اپنی بیوی کو فون کر کے اطلاع دوں؟ کیا میں اپنے چھوٹے بھائی کو بتاؤں؟ لیکن میرا بیٹا پورے خاندان کا لاڈلا تھا، لوگ کس طرح اس بات کو ہضم کر پائیں گے؟ میری بیوی رو رو کر مر جائے گی اور ہماری ایک ہی تو اولاد ہے۔ یہ سوچ آتے ہی میری حالت مزید خراب ہونے لگی تھی۔ میں کوریڈور میں ہچکیوں سے رو رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ نہ میرے پاس اتنے وسائل تھے کہ میں اسے پرائیویٹ ہسپتال لے جاتا، اور نہ ہی مجھ میں ہمت تھی کہ ابھی فی الحال میں اسے کہیں اور شفٹ کر پاتا۔ ابھی میں اسی سوچ میں مبتلا تھا جب ڈاکٹر صاحب باہر آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں اور میرا ساتھی ان کی طرف لپکے تھے۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ لوگ ایمبولینس والے ہیں، پھر اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ یا اس لڑکے سے آپ کا لوگوں کا کوئی رشتہ ہے؟ میرا ساتھی فوراً سے بولا، یہ بچہ ان کا بیٹا ہے، ہم اسے ریسکیو کرنے گئے تھے، لیکن راستے میں معلوم ہوا یہ انہی کی اولاد ہے۔ ڈاکٹر، خدا کے لیے جلد سے جلد علاج کریں، بچے کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، اور یہ بچہ بہت منتوں مرادوں والا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر بنا کچھ بھی کہے چلے گئے تھے، شاید کنڈیشن صحیح نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پیچھے چلے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے ساتھی نے مجھے روک لیا تھا۔
ہمیں جب بھی کوئی کال آتی تھی اور ہم اسے ریسکیو کر کے ہسپتال پہنچاتے تھے، ہمیں فوراً سے ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کرنا ہوتا تھا، لیکن نہ مجھے ہوش تھا اور نہ ہی میرے دوست کو۔ چند لمحے بعد میرے ساتھی کو ہی اس بات کا خیال آ گیا اور وہ رپورٹ کرنے کے لیے ایک طرف چلا گیا، جب اچانک میری نظر آسمان کی جانب اٹھی تھی اور میں بے اختیار اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے خاتم النبیین کے مالک، اے میرے اللہ، میاں تو جانتا ہے کہ میری صرف ایک اولاد ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں کر۔ میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ میرے مالک، تو جانتا ہے میں کتنی تکلیفوں کے بعد باپ بنا تھا، مجھ سے میری اولاد کا سکھ نہیں لے۔ اے اللہ، میری بیوی مر جائے گی، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے میرے رب، میرے بچے کی حالت پر رحم فرما اور ہمارے حال پر بھی رحم فرما۔ تو نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی تھی، تو نے یوسف کو کنویں سے رہائی دی تھی۔ اے میرے اللہ، تو میرے بچے کو اس تکلیف سے رہائی دے، اس کو صحت دے، زندگی دے، یا میرے رب، میرے بچے کو مجھ سے نہیں چھیننا، مجھ میں ہمت نہیں ہے میں اس کے جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھانے کی۔ اے پاک پروردگار، تو میری فریاد سن لے، میرا بچہ مجھ سے نہیں چھیننا، میں مر جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے چہرے کو چھپا کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا تھا۔ میرا دوست اب میرے قریب آ گیا تھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، سلیم بھائی، حوصلہ رکھیں، قاسم کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو خبر مل گئی ہے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ آپ بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جتنا آپ روئیں گے آپ کی اپنی طبیعت بھی خراب ہوگی۔ ابھی آپ کو بھابھی کو بھی بتانا ہے، انہیں بھی سنبھالنا ہے۔ بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ کہنا اور سننا بہت آسان تھا، لیکن اس سے برداشت کرنا بہت مشکل۔ میں منہ سے کہہ سکتا تھا کہ ہاں میں نہیں رو رہا، میں خود کو سنبھال لوں گا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کو بھی سنبھالنا ہے، لیکن یہ سب کرنا بہت مشکل ترین تھا، اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا، ایک بار پھر سر ہاتھوں میں گرا کر رونے لگا تھا۔ ایک باپ کے لیے یہ وقت بہت ہی کٹھن ہوتا ہے، اور میں یہ فیل کر سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا موبائل فون خوف کے مارے بند کر دیا تھا کہ کہیں میری بیوی کا فون نہ آ جائے اور وہ میری روتی ہوئی آواز نہ پہچان لے۔ مجھ میں واقعی ابھی ہمت اور طاقت نہیں تھی کسی کو بھی اس بات کی خبر دینے کی۔ دل کیا اپنے گھر کے کسی فرد کو ضرور بتا دوں، لیکن میں کسی کو بھی نہیں بول پایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب باہر آ گئے تھے، ان کے چہرے پر سنجیدگی کے عنصر نمایاں تھے۔ میں فوراً سے ان کے نزدیک چلا گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اندر موجود شخص آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ وہ مزید بولے، اس نے محض آپ کے بیٹے کا کڑا پہنا ہوا تھا، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر فون کر کے پوچھیں آپ کا بیٹا کہاں پر ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا موبائل فون دوبارہ آن کیا تھا اور اپنی بیوی کے نمبر ڈائل کر کے دل تھام چکا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں سے دعا نکل رہی تھی کہ اس ڈاکٹر کی بات سچ ثابت ہو جائے، وہ لڑکا میرا بیٹا نہ ہو۔ چند لمحے بعد میری بیوی نے فون اٹھایا تھا۔ وہ ہیلو کہتی جب پیچھے سے میرے بیٹے کی آواز آئی تھی، بابا جان کہاں پر ہیں آپ؟ کب سے آپ کے نمبر پر کال کر رہا ہوں، لیکن آپ نے ایک فون نہیں اٹھایا، اور اب آپ اپنی بیوی کو فون کر رہے ہیں مجھے فون کرنے کی بجائے۔ اپنے بیٹے کی آواز سن کر مانو مجھے ڈھیروں سکون مل گیا تھا۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کی تھی اور بنا کچھ بھی کہے سجدے میں چلا گیا تھا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے بھٹکے ہوئے صحرا میں کسی مسافر کو پانی مل گیا ہو، کسی کو چھاؤں مل گئی ہو۔ میں خوب رویا تھا۔
اتنا تڑپ تڑپ کر رویا تھا کہ ہسپتال میں آتے جاتے لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ فون پر موجود میری بیوی کی مسلسل ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی، لیکن میں اس وقت صرف شکر کرنے میں مصروف تھا۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کی ایسی ہی حالت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہو آپ کا اپنا آئی سی یو روم میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور آپ پھر کو خوشخبری مل جائے کہ وہ شخص آپ کا اپنا نہیں ہے بلکہ آپ کا اپنا تو صحیح سلامت ہے، اس انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں نے سر اٹھایا، ڈاکٹر مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے فوراً موبائل فون کو بند کر دیا تھا اور اب ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ میری بات میرے کیبن میں آ کر سنیں اور حوصلہ کریں، اس طرح رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آپ ایک اتنے بڑے ادارے کے سٹاف ممبر ہیں اور آپ اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر اتنے کمزور دل لوگ ایمبولینس کا کام کرنے لگیں تو پھر عوام کو کون سنبھالے گا؟ ان کی بات سن کر مجھے واقعی ہی شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے محض اس کے منہ سے بابا سن کر اپنی حالت ایسی کر لی تھی۔ یہ بات حقیقت ہے، مرد کبھی بھی اپنی اولاد کو ایسی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ڈاکٹر کے ہمراہ ان کے کیبن چلا گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا، وہ نرمی سے بولے، سلیم صاحب، آپ واقعی بہت کمزور دل کے انسان ہیں، اور اب جو بات میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے بھی آپ ہمت اور حوصلہ اپنے دل میں پہلے ہی پیدا کر لیں، ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ میرے دل میں اب حوصلہ ہی حوصلہ تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بولیں گے۔ میرا بیٹا صحیح سلامت تھا اور مجھے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، وہ لڑکا آپ کے بیٹے کا دوست ہے، آخری موقع پر اس نے مجھے اپنا بیان دیا ہے اور اب اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ مجھے سن کر واقعی برا لگا تھا۔ میں نے فوراً اس کی مغفرت کی دعا مانگی تھی اور ڈاکٹر کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ بولے، وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے بیٹے قاسم کا سب سے جگری دوست یاسین ہے۔ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اور اس نے کسی کو بھی اپنے مرنے کی وجہ نہیں بتائی ہے۔ ہاں، اس نے اتنا ضرور بولا ہے کہ میں آپ تک کچھ پیغام پہنچا دوں، لیکن آپ ایک کام کریں، پہلے یاسین کے گھر والوں کو اطلاع دے دیں۔ میرے پاس یاسین کے گھر والوں کا نمبر موجود تھا۔ وہ واقعی کوئی اور نہیں، میرے بیٹے کا سب سے قریبی یار دوست تھا۔ میں نے فوراً سے موبائل فون نکالا تھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے بڑے بھائی صاحب کو فون لگا دیا تھا۔ مجھے واقعی میں بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ یاسین بھی اپنی ماں کا بہت لاڈلا بیٹا تھا۔ ان کے پہلے 3 بیٹے تھے، یہ چوتھا اور سب سے چھوٹا لاڈلا بیٹا تھا۔ اکثر میں اس کو ڈانٹتا تھا، اتنی تیز بائک نہیں چلایا کرو، مگر وہ میری سنتا ہی نہیں تھا۔ جبھی اسے دیکھ میری حالت اتنی خراب ہوئی تھی۔ پہلی بیل پر ہی یاسین کے بھائی نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ میں ہیلو کہتا ہوں، اس سے پہلے ہی اس کے بھائی کی خوشگوار آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی۔ سلیم بھائی، خیریت ہے؟ ہماری یاد کیسے آ گئی؟ آپ کو کوئی کام ہے یا ان دونوں آوارہ کا پوچھنا ہے؟ صبح سے ہی دونوں نظر نہیں آئے۔ آپ کا بیٹا ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر کی طرف ہی گیا تھا، لیکن یاسین کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے گلا صاف کیا تھا اور بولا، ذوالفقار، حوصلہ رکھ کر میری بات سننا۔ دیکھو، اطلاع تمہیں دینی ہی ہے اور تم نے گھر والوں کو بھی دینی ہے۔ دراصل میں اپنی جاب پر تھا جب کال آئی، ایک حادثہ ہوا ہے روڈ پر اور مجھے بلایا گیا۔ میں جب ایمبولینس لے کر پہنچا، وہاں کوئی اور نہیں بلکہ یاسین تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں نے بہت صدمے میں تھا، اس کے منہ سے کچھ بھی نکل سکتا تھا۔ میں فوراً سے بولا، تم ابھی فی الحال اپنی ماں کو اطلاع پہنچاؤ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہسپتال پہنچو۔ میں سرکاری ہسپتال میں ہوں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کر لی ہے،
تم لوگ آؤ گے تو باڈی تمہیں دے دی جائے گی۔ حوصلہ کرو، مرد بنو، اس طرح ٹوٹو مت۔ میرے کہنے پر اس نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ میں اب ڈاکٹر کی طرف پلٹا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بھی حوصلہ کرو، آپ کے بیٹے کا بہت قریبی دوست تھا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان کتنا گہرا رشتہ تھا۔ میں فوراً سے بولا، ڈاکٹر صاحب، اگر وہ بات کر رہا تھا تو آپ مجھے بلا لیتے، میں اس سے بات کر لیتا، اس کے آخری الفاظ اپنے کانوں سے سن لیتا۔ جبکہ وہ فوراً سے بولے، میں نے اس سے بولا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا اگر اس نے یہ باتیں آپ سے بولیں آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں نہ یہ باتیں پولیس کو بتاؤں اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو، لیکن ہاں، آپ کو ضرور بتاؤں تاکہ آپ آگے کے معاملات کو سنبھال سکیں۔ ان کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گیا تھا۔ یاسین کا دکھ الگ تھا، اور یہ ڈاکٹر جس طرح کی باتیں کر رہا تھا یہ مجھے مزید ہلکان کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سلیم بھائی، یاسین نے آپ کے بیٹے کا کڑا اس لیے پہنا ہوا تھا کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی شرط لگی تھی۔ یاسین اور قاسم دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ دونوں نے ایک ساتھ بائک خریدی اور اس بائک پر وہ دونوں ہی ریس لگاتے ہیں۔ آپ کا بیٹا اس کام میں بہت ماہر ہے۔ یاسین اس کو منع بھی کرتا تھا لیکن وہ نہیں سنتا تھا۔ یہ جو ایکسیڈنٹ اس کا ہوا ہے وہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ دراصل دونوں ہی الگ الگ راستوں سے میڈیکل سٹور پہنچنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ ابھی وہ دونوں ریس شروع کرتے جب آپ کی بیوی نے فون کر کے آپ کے بیٹے کو کسی کام سے گھر بلا لیا تھا۔ تب آپ کے بیٹے نے اپنا کڑا یاسین کے ہاتھ میں پہنایا اور اسے بولا تھا، تم دوائی لینے جاؤ اور یہ کڑا میڈیکل سٹور کے حوالے کر دینا، پھر میں اس میڈیکل سٹور والے سے یہ کڑا خود لے لوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ تم کتنے بجے وہاں پر پہنچے تھے، اور اس دکاندار کو یہ کہنا کہ یہ کڑا بہت قیمتی ہے اور جو لینے کے لیے آئے گا اس کو بالکل صحیح ٹائم بتانا۔ یاسین نے بات کو ہنس کر ٹال دیا تھا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ تماشا ہوگا اور ریس لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کڑا اپنے پاس رکھو۔ لیکن آپ کے بیٹے نے زور زبردستی اس کے ہاتھ میں کڑا پہنا دیا اور اسے وہاں سے بھیج دیا، اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ آدھے راستے میں ہی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یاسین نے مرنے سے پہلے مجھے یہ پیغام دیا ہے، آپ کے بیٹے تک یہ بات پہنچائی جائے، وہ آج کے بعد گاڑی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ تیز رفتاری نہیں کرے گا، اسے جینا ہے اور بہت کامیاب انسان بننا ہے، ایک سکول کھولنا ہے، اس میں بچوں کو تعلیم دینی ہے، اور اس کا نام یاسین اور قاسم کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ جب بچوں کو مثالیں دینی ہے کہ دو دوست تھے اور دونوں بہت اچھے تھے، مگر گھر والوں کی بات نہیں مانتے تھے اور گاڑیوں کو تیز چلاتے تھے۔ آج ایک موجود ہے اور دوسرا دنیا سے چلا گیا ہے، ایک کی زندگی میں قیامت تک کا انتظار لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بات اگر میں پولیس والوں کو بتاؤں تو آپ کے بیٹے پر کیس ہو سکتا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا کیونکہ یاسین مجھ سے وعدہ لے کر گیا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو بتانے کا مقصد اتنا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو تاکید کریں اور اسے سمجھائیں کہ تیز رفتاری کتنی نقصان دہ ہے، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ڈاکٹر اور بھی بہت ساری باتیں بتا رہے تھے لیکن میرا دل و دماغ سن ہو چکا تھا۔ کیا یہ سب میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا تھا؟ میں یاسین کے گھر والوں کو کس طرح فیس کروں گا؟ میرے دل و دماغ میں صرف یہ باتیں چل رہی تھیں، کیا میں یہ حقیقت اپنے بیٹے کو بتا پاؤں گا کہ تمہارا دوست تمہاری وجہ سے چلا گیا، وہ تمہارے لیے پیغام چھوڑ کر گیا ہے، تمہیں کامیاب ہونا ہے، تمہیں سکول بنانا ہے۔ کیا میرا بیٹا یہ باتیں برداشت کر پائے گا؟ کہیں وہ ذہنی مریض بن گیا، کہیں وہ پاگل ہو گیا، ہمارا کیا ہوگا؟ میرا دل خود غرض ہونے لگا تھا، میں بس خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد یاسین کے گھر والے آ گئے تھے، خوب رونا پیٹنا مچا دیا تھا اور اس کی
باڈی کو لے کر فوراً سرد خانے شفٹ کر دیا گیا تھا۔ حال بے حد برا تھا، اس لیے مغرب کی اذان کے بعد اسے دفنا دیا گیا تھا۔ میرے بیٹے کا حال ایسا تھا جیسے اس کا پورا خون نچوڑ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ وہ بس اس کی قبر کے پاس ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے سب کچھ اس سے چھین لیا گیا ہو اور وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا ہو۔ دو دوست جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے کو اکیلا نہ چھوڑتے ہوں، اس میں سے ایک دنیا سے چلا جائے تو اگلے کا کیا حال ہوگا۔ میرے بیٹے کو دیکھ کر اس بات کا آج مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے سب جانا شروع ہو گئے تھے۔ یاسین کے بھائی، اس کے بابا، اس کے خاندان والے دوست احباب، جو لوگ جنازے میں شریک ہوئے تھے، ہر شخص نکل گیا تھا۔ صرف میں اور میرا بیٹا قبر کے پاس تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا تھا جو بالکل لال ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، گھر چلو قاسم، رات ہو چکی ہے، تمہاری ماں گھر پر انتظار کر رہی ہوگی۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ بس قبر کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا ہو گیا تھا جیسے وہ بالکل ہوش میں نہ ہو۔ میں ایک بار پھر بولا، قاسم، گھر چلو، رات ہو رہی ہے، اتنی رات کو قبرستان میں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے اب اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا اور نہایت سخت لہجے میں بولا، قاسم، آواز آ رہی ہے تمہیں؟ گھر چلو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ اس دفعہ اس کے وجود میں جنبش ہوئی تھی اور وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ ٹوٹے بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کو پتہ ہے بابا، آج وہ میری وجہ سے قبر میں ہے۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ ہم دونوں آج ریس نہیں لگاتے، لیکن میں نے ضد کی، تم جاؤ اور میرا کڑا لے کر جاؤ، دکاندار کو میرا کڑا دینا، میں اس کڑے کے بدلے اس دکاندار سے وقت پوچھوں گا۔ لیکن اس نے مجھے مہلت ہی نہیں دی۔ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے بابا جان، یہ دھوکے باز ہے، یہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ ہم دونوں نے بہت بڑے بڑے خواب دیکھے ہیں، ہمیں اسکول بنانا ہے ان معصوم بچوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمیں بہت پیسہ کمانا چاہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ بابا جان، وہ مر نہیں سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ اس کو بولیں کہ یہ جاگ جائے، ورنہ میں قبر میں چلا جاؤں گا، میں زندہ نہیں رہوں گا، میں بھی اپنا ایکسیڈنٹ کر کے خود کو مار لوں گا۔ وہ مزید کچھ کہتا جب میں نے ایک زوردار چماٹ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ وہ بے اختیار زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں اس کا بازو تھام کر بولا، اس نے مرنے سے پہلے تمہارے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے، تم اب بائک کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اس نے بولا ہے تم سکول بناؤ گے، تمہیں بہت کامیاب بننا ہے، تم اس طرح رسوا نہیں ہوگے، میری آواز تمہیں آ رہی ہے؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولا، بابا جان، وہ مجھے چھوڑ کر کیسے چلا گیا؟ اس نے ایک دفعہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، اس کے علاوہ میرا کوئی یار دوست نہیں ہے، میں کسی کو اپنا نہیں بول سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر ایسے نہیں جا سکتا۔ بابا جان، اس کو بولیں یہ جاگ جائے، ورنہ قاسم مر جائے گا، یہ مجھے اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ میرا دوست مر گیا، یاسین چلا گیا، یہ کہتے ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی کنڈیشن کو دیکھ میری اپنی حالت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں کہیں مطمئن تھا کہ وہ اب رویا، کیونکہ جب سے اسے خبر ملی تھی وہ بس سن ہو کر رہ گیا تھا، نہ اس نے کوئی رد عمل ظاہر کیا تھا اور نہ ہی اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا۔ میں اب زمین پر بیٹھ گیا تھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اس طرح رونا دھونا مت کرو، اسے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ جبکہ وہ اور شدت سے تڑپ کر بولا، بابا نہیں مر سکتا، یہ جھوٹ ہے، وہ زندہ ہو جائے گا، مجھے پتہ ہے یہ سب ایک خواب ہے، یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔
مگر میں اس کو بتا ہی نہیں پا رہا تھا، بیٹا یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کے کپڑے مٹی مٹی ہو گئے، اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں نے بہت مشکلوں سے اسے سنبھالا ہوا تھا اور زور زبردستی اسے گھر لے کر آیا تھا۔ میری بیوی بھی اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میرے 3 4 بچے نہیں تھے، صرف ایک ہی بیٹا تھا جو میرے لیے بہت زیادہ عزیز تھا۔ میں پوری رات اس کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ وہ کبھی رونا شروع کر دیتا، کبھی اس کی باتیں کر کے مسکراتا، کبھی ہنستا اور پھر اچانک رو پڑتا۔ اس کی حالت بہت عجیب تھی۔ پوری رات وہ ایک لمحہ نہیں سویا تھا، بس روئے جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیے جا رہا تھا کہ اسے اکیلے دنیا سے کیوں بلایا۔ ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا ہم ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے۔ آپ نے میرے دوست کو کیوں بلا لیا اپنے پاس؟ آپ اتنا بڑا امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ وقت اور تیزی سے گزر گیا تھا اور پورا ایک ہفتہ میرے بیٹے نے بہت ہی مشکلوں سے گزارا تھا۔ اس کی حالت اب کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ اب روتا نہیں تھا، بس گھنٹوں گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا، ایک جگہ کو دیکھتا رہتا۔ اس ایک ہفتے کے درمیان اس نے بائک کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا، میں اس کی وجہ سے روز گھر جلدی آ رہا تھا۔ آج بھی گھر آ گیا تھا، ابھی میں گھر میں داخل ہی ہوا تھا جب اچانک میرے بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی راڈ تھی۔ میں حیران ہوا، اس کے پاس یہ راڈ کہاں سے آئی؟ جب اچانک اس نے صحن میں آ کر اپنی بائک کو ایک زوردار لات ماری تھی۔ میری بیوی کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ میں فوراً آگے بڑھا تھا جب اچانک وہ راڈ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، آج اس بائک کو میں ختم کر دوں گا۔ اگر آپ دونوں میرے قریب آئے، خدا کی قسم اس بائک کے ساتھ میں خود کو بھی ختم کر لوں گا، پیچھے رہیں۔ اس کا جنونی انداز دیکھ میں نے اپنی بیوی کو روک لیا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہی بائک پر ضرب لگانا شروع کی تھی۔ وہ اتنی شدت سے بائک کو مار رہا تھا کہ محلے کے لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ میرے بیٹے اور یاسین کی دوستی کے بارے میں۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوری بائک کا حشر بگاڑ دیا تھا اور پھر سائڈ پر رکھا ہوا اپنی ہی بائک کا پیٹرول نکال کر اس پر چھڑکا تھا۔ مجھے خوف آ رہا تھا، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ میرا گھر بہت بڑا تھا، نقصان ہونے کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ سب گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں فوراً سے بولا، گھر میں آگ نہیں لگاؤ، باہر لگا لو، ایسا مت کرو، کیوں کر رہے ہو تم؟ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مگر اس نے میری بات پر کوئی بالکل بھی کان نہیں دھرے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں شعلہ دہکنا شروع ہو گیا اور وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ ہاتھ سے راڈ چھوڑ چکی تھی۔ یاسین کے بھائی، اس کے بابا، سب لوگ ہمارے گھر کے اندر آ گئے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کے قریب جانا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے روک لیا تھا۔ وہ اپنی جلتی ہوئی بائک کو دیکھتے ہوئے بالکل ٹوٹا ہوا انسان لگ رہا تھا، ایک ایسا انسان جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن سکون نہیں تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو سکون دے دے، یہ تو مجھے کیا دکھا رہا ہے؟ میرے مالک، میں نے اس دن کے لیے اپنے بیٹے کو اتنا بڑا نہیں کیا تھا، یا اللہ اس کو سکون دے دے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ مگر اس کی حالت بہت بے جان ہو گئی تھی۔ اچانک ہی وہ صحن میں سیدھا لیٹ گیا تھا اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ اب میری بیوی برداشت نہیں کر پائی تھی اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، تڑپ کر بولی کہ تم کیوں اپنی ماں کے دل کو جلا رہے ہو؟ ایک ماں کا لال مر گیا، تم خود کو کیوں جیتے جی ختم کر رہے ہو؟ ہمیں کیوں اتنا رسوا کر رہے ہو؟ تمہارے علاوہ کون ہے؟ تم ہماری ایک ہی اولاد ہو، ایسا مت کرو۔ قاسم تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں مر جاؤں گی۔ اپنی ماں کے لیے زندہ ہو جاؤ، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، اماں، یہ اللہ میری پکار کیوں نہیں سن رہا؟ یہ اللہ مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلا رہا؟ کیا میں اتنا گنہگار ہوں؟
کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا نہیں رہا، اور وہ یاسین اتنا اچھا تھا کہ اس نے اتنی جلدی اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میں بھی اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے نہیں جینا، میرا دوست مر گیا، میں کچھ نہیں کر پایا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے وجود پر مٹی ڈال دی۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ماں، یہ خواب اتنا بھیانک کیوں ہے؟ یہ خواب ٹوٹ کیوں نہیں رہا؟ ہم دونوں کو ابھی بہت سارے خواب پورے کرنے تھے، میں ختم ہو جاؤں گا، اب مجھے سکون نہیں مل رہا۔ میں مر رہا ہوں لیکن مجھے موت نہیں آ رہی۔ اے رب، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وہ مزید کچھ کہتا جب اچانک یاسین کی ماں اندر داخل ہوئی تھی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے بیٹے کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ تھپڑ اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ میرا بیٹا حیرت سے یاسین کی ماں کو دیکھنے لگا تھا۔ میری بیوی کے چہرے کے رنگ تبدیل ہوئے تھے، مجھے لگا تھا وہ کچھ بولے گی، مگر وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور میرے پاس آ گئی تھی۔ یاسین کی ماں میرے بیٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میرا بیٹا تمہیں اپنا سگا بھائی کہتا تھا، تمہیں اپنا مانتا تھا، تم یہ سب کر کے اس کی روح کو تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو؟ یہ ہونا اس کے نصیب میں لکھا تھا، تم کیوں اپنے ماں باپ کے دل کو جلا رہے ہو؟ میں ماں ہوں، جانتی ہوں تمہاری ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، تم مگر یاسین کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہو، تو خدا کے لیے ہوش میں آ جاؤ، یہ سب کرنے سے یاسین واپس نہیں آ جائے گا۔ جبکہ اچانک میرے بیٹے نے اس کی ماں کے پاؤں پکڑ لیے تھے، باقی باہر کے مردوں نے آگ بجھا دیا تھا آگ کو۔ یاسین کی ماں میرے بیٹے کو خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید ان لوگوں کو بھی حقیقت معلوم ہو چکی تھی، ڈاکٹر انہیں بھی سب کچھ بتا چکے تھے۔ وہ ان کے پاؤں پکڑ کر تکلیف دہ لہجے میں بولا، اماں مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مجھے سکون نہیں مل رہا، ایسا لگتا ہے میں نے اپنے دوست کو خود مارا ہے اور اس کی قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میں کس حال سے گزر رہا ہوں۔ اماں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے لال کو ختم کر دیا، میں بہت برا انسان ہوں، دیکھنا مجھے بھی بہت بدتر موت نصیب ہوگی، میرا چہرہ بھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گا، یہ سب میرا اپنا قصور ہے۔ جب انہوں نے بہت نرمی سے میرے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے بیٹے پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ میرے بیٹے کا چہرہ تھام کر بولی، نہیں بیٹا، تم نے میرے بیٹے کو نہیں مارا، وہ موت اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ آج تک کوئی پتا ہلا ہے اور نہ کبھی ہل پائے گا۔ اگر اس رب العالمین نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے بیٹے کی روح قبض کرو، میرا بیٹا پتال میں بھی چلا جاتا، وہ گھر کے اندر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا، اس کی روح قبض ہو جاتی، اس کے لیے پہلے ہی موت مقرر ہو گئی تھی۔ تم ایکسیڈنٹ یا کوئی اور شے بس ایک وسیلہ بنا ہے، لیکن اب جو زندہ ہے وہ مردہ نہیں بن سکتے۔ تم دونوں نے خواب دیکھا تھا اسکول بنانے کا، زندگی کو کامیاب بنانے کا، تم نے بہت اچھا کام کیا، اس بائک کو ختم کر دیا، اب تم اپنے گول پر فوکس کر سکتے ہو، اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہو، بس اس ذات پر بھروسہ رکھو۔ میری بات تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرے بیٹے نے سر ہاں میں ہلایا تھا، میں جانتا تھا اس کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، لیکن اس کی ماں کی بات سن کر اس کو راحت ضرور ملی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میرے بیٹے نے اس دن کے بعد سے کوئی تماشا نہیں کیا تھا، وہ بس اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ 3 مہینوں کے بعد اس کے امتحان ہوئے تھے اور اس نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ اس دن بھی وہ اس کی قبر پر جا کر خوب رویا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اب ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ وقت گزرا تھا اور نہ جانے اس نے کس طرح انویسٹر کا انتظام کر لیا تھا اور ایک جگہ خرید لی تھی۔ دھیرے دھیرے اس پر کام کروانا شروع کیا تھا۔ تقریباً 6 مہینے کے بعد سکول تیار ہو چکا تھا۔ وہ کافی سارے انویسٹر کو ساتھ ملا کر چل رہا تھا۔
جب انسان کی زندگی میں کوئی دکھ آتا ہے وہ دکھ انسان کو بہت سمجھدار کر دیتا ہے۔ میرے بیٹے کو بھی اس کے دوست کی موت نے بہت سمجھدار کر دیا تھا۔ شروعات میں اس نے ٹرسٹ، انویسٹر اور بہت سارے نظام سے پیسہ اکٹھا کر کے سکول کی تعمیر شروع کی تھی، اور سکول میں کتاب، یونیفارم اور بہت ساری چیزوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ سکول کا نام یاسین رکھا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، میرا بیٹا اتنی کم عمری میں سب کچھ سنبھال رہا ہے۔ اس نے اپنی تعلیم بھی برقرار رکھی تھی۔ ایک سکول بنانے کے لیے تعلیمی نظام کے بڑے کو ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا، 2 سال اور آج پورے 6 سال ہو چکے ہیں۔ میرے بیٹے نے اس سکول کو اب ڈبل منزلہ بنا لیا ہے۔ جتنے بھی انویسٹر اب اس کے ساتھ موجود تھے سب کو فارغ کر چکا ہے۔ ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے اور اب وہ خود عہدے دار بن کر پورا نظام سنبھال رہا ہے۔ لوگ دور دور سے میرے بیٹے سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ کئی جگہوں پر اس نے اپنی اور یاسین کی دوستی کے بارے میں بتایا ہے۔ کئی انٹرویوز میں اس نے لوگوں کو تاکید کی ہے کہ خدا را بائک کی رفتار کو دھیمی رکھا کریں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن آپ کے پیچھے ایک پورا خاندان ہوتا ہے جو جیتے جی اس انداز میں بن جاتا ہے۔ میں اکثر اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ تم شادی کر لو، اپنا گھر بساؤ، اپنی زندگی شروع کرو، لیکن وہ سنتا نہیں ہے، وہ بس خاموش رہتا ہے۔ بہت پہل وہ اپنے دوست کی قبر پر جاتا تھا، مگر میرے اور اپنی ماں کے سمجھانے پر اب ہر ہفتے جاتا ہے۔ اس کے پاس گھنٹوں بیٹھ کر اس کو بتا کر آتا ہے کہ اس نے سکول کو کس طرح آگے بڑھایا ہے، کس طرح اس کا نام ہر جگہ روشن ہو رہا ہے۔ میں اکثر حیران و پریشان ہوتا ہوں کہ دوستیاں ایسی بھی نبھائی جاتی ہیں۔ لوگ دنیا میں ایسے دوست بھی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میرا بیٹا ہر ہفتے اس کے لیے قرآن پاک پڑھ کر بخشتا ہے۔ ایسی محبت اس کے سگے بھائی کو بھی نہیں کر پائے ہوں گے جیسی محبت میرا بیٹا کرتا ہے۔ میں تمام سننے والے نوجوان مردوں، لڑکوں اور جو اب بیوی بچے والے بال ہیں لیکن بائک کی رفتار کم نہیں کرتے، ان سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھ لیں۔ آپ کے چلے جانے کے چند مہینے، چند سال بعد لوگوں کو فرق پڑتا ہے اور پھر وہ آپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کے پیچھے موجود جو لوگ آپ سے پیار محبت کرتے ہیں، آپ کے دوست، احباب، آپ کی ماں، آپ کے معصوم بچے اور آپ کی بیوی، وہ سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ خدا را خود سے محبت کریں، اپنے آپ کو انسان سمجھیں، روبوٹ نہیں۔ آپ جذبات رکھتے ہیں، بس ان جذبات کی قدر کرنا سیکھیں۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اس دنیا کی باتوں میں نہیں آئیں۔ دکھ میں آ کر موت کو اپنے لیے منتخب نہ کریں، بس خود سے محبت کریں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔